IPMC की मीटिंग हुई है, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, उसमें तय हुआ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 सबके एग्जाम होंगे, कोई बगैर इम्तिहान के प्रमोट नहीं हो रहा। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इस दफा चेंज थोड़ी आ रही है, वो ये है कि 10 और 12 के एग्जाम पहले होंगे। इस पे तमाम सूबे और मरकज मुत्तफिक है कि अब उसमें क्या है, 2-3 ऑप्शंस हैं, या तो फिर साइमल्टेनियसली होगा कि एक दिन मैट्रिक, दूसरे दिन इंटर, मैट्रिक इंटर, मैट्रिक इंटर, एक मॉडल ये है। अब वो मॉडल जो है वो अपने प्रोविंसेस या कंसर्न बोर्ड्स तय करेंगे, लेकिन ये तय है कि पहले इम्तहानात मैट्रिक और इंटर यानी 10 और 12 क्लास के होने जा रहे हैं, और जैसे ही वो इम्तहानात खत्म होंगे तो उसके बाद जो है वो 9 और 11 के होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये बच्चे जो पूछ रहे हैं कि क्या ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने जा रहे, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ऑनलाइन एग्जाम ले सकें। एग्जाम सारे फिजिकली होंगे और विथ SOPs होंगे, जो NCOC ने SOPs दिए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं। उस हवाले से मैं 2-3 चीजें आपको SOPs में चीजें बताऊं। बच्चों के लिए SOPs अलग तय हुए हैं, स्कूल के लिए अलग हुए हैं, और इन्विजिलेशन जो स्टाफ है, एग्जामिनेशन स्टाफ, उनके लिए अलग है। स्कूल आपके जो फर्नीचर है, क्लासरूम्स है, सब कंटिन्यूसली उसको डिसइंफेक्ट करते रहेंगे। उसके अलावा जो सेंटर्स बनाए होते हैं, उस सेंटर में ऐसा सिस्टम है कि एक रूफ के नीचे 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, और जो भी बच्चे बैठेंगे वो 6 फीट के डिस्टेंस से बैठेंगे, मास्क के बगैर किसी को आने नहीं देंगे। तो इस तरह के SOP जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं एक चीज आप बच्चों को जो है ना वो एक मशवरा दूं कि पहले ये स्टडी आ रही थी कि 70% मास्क अगर आप पहन लें तो 70% आप जब बात करते हैं तो बच जाते हैं, यानी फिर वो ट्रांसमिट होने का जो है, एक दूसरे से को ट्रांसफर करने का वायरस जो है वो बच जाता है। लेकिन कल परसों में एक और स्टडी देख रहा था, सर्वे देख रहा था कि 90% आप बच सकते हैं इससे, अगर आप मास्क सिर्फ पहने। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप मास्क जरूर लगाएं, घर से निकले मास्क आप जिस तरीके से बाकी चीजें बाहर जाते हैं तो बाकी चीजें आपके पास होना जरूरी होती है, इस तरीके से मास्क आप जब तक ये वायरस मौजूद है तब तक मास्क पहनना लाजमी कर दें। 90% आप इससे 80 to 90% आप इससे सेफ हो जाते हैं, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। सैनिटाइजर हो सके तो आप अपने पास रखें। जब इम्तहान दे के, इम्तहान क्योंकि सेंटर पे सैनिटाइजर भी होंगे और मास्क तो वैसे भी लगाए जाएंगे, आपको आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा, आपको वहाँ प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट का भी सिस्टम होगा। और सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि NCOC ने ये तय किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तमाम सूबों के साथ मिलकर ये तय किया है कि जो भी स्टाफ इन्विजिलेशन करेगा या एग्जामिनेशन में होगा वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड होंगे। तो इससे ये है कि इससे भी काफी हम इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। मैंने बता दिया कि पहले 10th और 12th के एग्जाम होंगे और उसके बाद जो है फिर वो जैसे खत्म होंगे तो 9th और 11th के होंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 के बच्चे इम्तहान देने के बाद फिर वो 11 यानी कॉलेज में चले जाते हैं, और इंटर के बाद या 12th के बाद इम्तहान दे के बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अगर इम्तहान होते हैं और 1 महीना इम्तहान होते हैं और 2 महीने उसकी असेसमेंट चाहिए होती है, तो फिर जल्दी अनाउंस कर दें हम रिजल्ट्स 10 और 12 के, कि फिर बच्चे जो है वो एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर में जो है वो एडमिशन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जो है वो ले सकें। इसलिए 10 और 12 का जो है वो पहले इम्तहान किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से, हायर एजुकेशन कमीशन से मिनिस्टर साहब ने भी बात की है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी बात हो गई है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का रिजल्ट किसी वजह से भी डिले हो जाता है तो वो यूनिवर्सिटीज जो हैं
وہ پروویژنل داخلے بھی دیں گے. تو اس لیے آپ کو اس میں وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ایک کام کریں کہ اپنے پڑھائی کی تیاری کرتے رہیں اور ایس او پیز کا خیال کریں کہ آپ جو ہے وہ اس وبا سے بچ سکیں. اچھا، ایک اور کوشچن جو ہے اب آ رہا ہے کہ ڈیٹ شیٹ، یہ ایک کیونکہ ایک پرنسپلی ایک یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ 3rd ویک آف جون سے ایگزام شروع ہونے جا رہے ہیں. تو اس کو آپ 20 کہہ دیں، اراؤنڈ 20 سے تقریباً جو ہمارے پاس ڈیٹ شیٹس آ رہی ہیں پرپوز، کیونکہ ڈیٹ شیٹس جو ہیں وہ کنسرن بورڈ ایشو کرتے ہیں، کوئی گورنمنٹ وغیرہ نہیں کرتی، IBCC نہیں کرتا. تو آپ کنسرن بورڈ سے رابطے میں رہیں. لیکن ایک جنرل ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ امتحانات 20 جون سے شروع آ رہے ہیں. کچھ ظاہر ہے 20 ہے، 23 ہے، 25 ہے، اور سندھ میں شاید 1 یا 2 جولائی سے کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ 20 جون سے جنرل ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ 20 جون سے پہلے کوئی ایگزام نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں. اچھا، امپروو فیلیور کوئی ایشو نہیں ہے. امپروو فیلیورس جو ہے ایک چیز، ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو امتحان ہو رہا ہے وہ جو کنڈینس سلیبس ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈیوس سلیبس ہے، سمارٹ سلیبس ہے، ڈفرنٹ ناموں سے اس کو لوگ جو ہے وہ جان رہے ہیں. تو ریڈیوس سلیبس کہتے ہیں، آپ اس کو کنڈینس سلیبس کہتے ہیں، آپ اس کو سمارٹ سلیبس کہتے ہیں. جو 60% طے تھا اس 60% سے ہی سارے امتحانات ہوں گے. تو اس لیے میں آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے MD-CAT والوں کے ساتھ، PMC والوں کے ساتھ، ان کو بھی ہم نے وہ سلیبس پرووائڈ کر دیا ہے کہ یہ سلیبس ہے جس میں سے آپ بچوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ بچوں سے آپ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لے لیں 100% جو ہے کورس سے لے لیں، جبکہ اس دفعہ 60% کورس جو ہے وہ تھا کنٹینٹ سلیبس. تو ہم نے وہ سلیبس بھی ان کو پرووائڈ کر دیا ہے. امپروو فیلیورس کا کوئی ایشو نہیں ہے. امپروو فیلیور اب ان کے ساتھ ہی پیپر ہوں گے. ایک جو چیز بچے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سلیکٹڈ پیپر میں سلیکٹڈ سبجیکٹس کا ایگزام ہوگا؟ نو، ایگزام سب پیپرز کا ہوگا. ایگزام سب سبجیکٹس کا، سب کورسز کا یا سبجیکٹس کا ایگزام ہوگا. یعنی اگر آپ کے میٹرک کے جو ہیں وہ جتنے بھی کورسز ہیں میٹرک کے، ان کا ایگزام ہوگا. اور آپ کے جو انٹر کے کورسز ہیں، جتنے بھی کورسز ہیں، الیکٹیو ہوں، کمپلسری ہوں، میٹرک کے بھی الیکٹیو ہوں، کمپلسری ہوں، جو بھی کورسز ہیں سب کے سب کا ایگزام ہوگا آپ کا. کوئی ایگزامشن اس حوالے سے نہیں ہے. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ حالات بہتر ہوں. تو کیونکہ یہ سیشن ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں، سب کی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ اب اس کو کلوز ہونا چاہیے سیشن کو، کہ ہم پھر نئے سیشن کی طرف جائیں. تو تیاری بھی کریں اور دعا بھی کریں. السلام. واٹ اباؤٹ PMC MD-CAT کا میں نے بتا دیا کہ MD-CAT سے بھی منسٹر صاحب کی بات ہو گئی ہے. اور MD-CAT جو ہے وہ ریزلٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ لے گا. اگر آپ کے ریزلٹس میں دیر ہے تو وہ پروویژنل بھی لے سکتا ہے، لیکن کوئی بھی بچہ ان ایڈریسڈ نہیں ہوگا. آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ڈونٹ وری، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں، بچے پوچھ رہے ہیں کہ پیپر پیٹرن کیا ہوں گے. پیپر پیٹرن تمام بورڈز اسی طریقے سے رکھ رہے ہیں، لیکن سندھ نے تھوڑا تبدیل کیا ہے. سندھ نے پیپر پیٹرن تھوڑا چینج کیا ہے، اور وہ 50% جا رہے ہیں MCQs پہ، 30% جا رہے ہیں شارٹ کوشچنس پہ، شارٹ آنسرز جو ہوں گے، اور 20% ہوں گے وہ جو ایسے ٹائپ یا لانگ آنسرز جس میں لکھنے پڑتے ہیں، لانگ کوشچن جو ہوتے ہیں. تو 30 یہ اپنا اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ 50%، 30% اور 20%. یہ پھر بچے پوچھ رہے ہیں کہ 9 اور 11 پروموٹ ہو جائیں گے. نہیں، میں نے بتایا کہ کوئی کلاس بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں ہونے طریقے سے، کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں ہم نا. میں آپ کو بتاؤں کہ پروموٹ کی میں آپ کو بتاؤں کہ پرابلم کیا ہے. بچے کہیں گے کہ ہمیں پروموٹ میں ہوتا ہے کہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ آپ کے جو ایک فرض کریں کہ کسی ایک کلاس کے مارکس ہیں،
کسی ایک کلاس کے مارکس ہیں تو اگلے کلاس میں آپ کو پروموٹ کر دیتے ہیں اور 3% آپ کو وہ زیادہ دے دیا تھا انہوں نے. 9th کے بیس پہ 9th کا ریزلٹ تھا اور آپ کو میٹرک کے مارکس دے دیے تھے 3% بڑھا کے. آپ کا فرسٹ ایئر کا ریزلٹ تھا تو آپ کو سیکنڈ ایئر کا ریزلٹ 3% بڑھا کے دے دیا تھا. اور باقی کیا ہوا تھا. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ 9th کے کا جو مارکس سرٹیفکیٹ ہے یا جو ریزلٹ کارڈ ہے 9th کا وہ بلینک ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. 9th کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بلینک ہے. فرسٹ ایئر کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بلینک ہے. تو کیسے پروموٹ کریں گے؟ جب تک بیس لائن ایک نہ ہو ہمارے پاس ہم پروموٹ نہیں کر سکتے. اس لیے اس آپشن پہ جا ہی نہیں سکتے. اس کی ایک لاجیکل ریزننگ بھی ہے. تو اس بیس پہ ڈفرنٹ آپشنز ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ. دوسرا یہ ہے کہ اسکول اسیس گریڈز بھی ہمارے پاس وہ ٹرینڈ نہیں ہے. 100% جو مارکس ہوتے ہیں وہ بورڈز کے پاس ہوتے ہیں. تو ہم آپ کے وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس بورڈز کے پاس. تو پروموٹ کس چیز پہ ہوگا؟ تو ایک واحد راستہ ہی نکلتا ہے کہ آپ کے ایگزام ہونے چاہیے. اور ایگزام کن کلاسوں کے ہونے چاہیے؟ 9, 10, 11, 12 سب کی ایگزام ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ لیکن یہ ہے کیونکہ یونیورسٹیز میں جانا ہے 10 اور 10 والوں کو کالج میں جانا ہے اور 12 والوں کو یونیورسٹی میں جانا ہے تو ان کے ایگزام پہلے ہونے چاہیے. یہ پرائیورٹائز ہم نے اس طریقے سے کیا ہے. اور جیسے یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر 9th اور 11th کے کیونکہ وہ ان کو تو پھر وہ اگلی 9th والوں کو 10th میں صرف کلاسیں ریزلٹ پہ بیس نہیں کرتا. وہ تو جیسے چلے جاتے ہیں کلاسیں جا کے اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ان کی کلاسیں بھی ہوں گی اور جیسے ٹائم بیچ میں مل جاتا ہے تو ان کے ایگزام بھی ہو جائیں گے. لیکن ایگزام کے بغیر کوئی پروموٹ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے. دعا میں یاد کیجیے گا آپ میرے لیے.